اور اس کا اصطلاحی معنی حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کی پہلی جلد کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسہ، فرماتے ہیں کہ غیب وہ چیز ہے کہ حواس خمسہ جو ہے وہ جس کا ادراک نہ کر سکے۔ حواس خمسہ چھونا، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، یعنی غیب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پکڑا جا سکے، جس کو چھوا جا سکے، جس کو دیکھا جا سکے، یا جس کو سنا جا سکے، یا جس کو سونگا جا سکے۔ جو چیز ان تمام کی پہنچ سے دور ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں والمراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضی بداہۃ العقل، فرماتے ہیں غیب سے مراد وہ پوشیدہ چیز ہے کہ حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکتے اور بداہت عقل بھی اس کا تقاضا ہے۔ حواس خمسہ کی پہنچ سے دور عقل کی جو بداہت ہے وہ بھی اس کو حاصل نہ کر سکے، اس کو پا نہ سکے، اس چیز کو غیب کہا جائے۔ اب علم غیب جو ہے اس کی دو قسمیں، ایک علم غیب ذاتی ہے اور ایک علم غیب عطائی ہے۔ علم غیب ذاتی یہ ہے قدیم بذات ازلی، جو تمام کلیات اور جزیات ممکن الوجود اور غیر ممکن الوجود کو حاوی ہو، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی وہ علم جو قدیم بذات ہو، ازلی ہو، ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک، اور ہر قسم کی کلیات اور جزیات کو گھیرے ہوئے، ایسا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری قسم ہے علم غیب عطائی۔ علم غیب عطائی کا مطلب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان یعنی سکھانے سے حاصل ہے، یعنی ذاتی طور پر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتا ہو، جس کو اللہ عطا کرے صرف اسی کے پاس ہو، یہ علم غیب عطائی ہے۔ اور یہی علم انبیاء کا ہے، اور بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ یہ علم غیب عطائی ہے۔ اب ایک ضروری چیز، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں۔ نبی کے علم کو، انبیاء کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم مماثلت و مساوات کے قائل ہیں، اور نہ عطائے خداوندی کے ممکن ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، یا جیسا اللہ کا علم ہے ویسا ہی رسول اللہ کا علم ہے، ہم اس کے قطعاً قائل نہیں، اور ہم عطائے خداوندی کے ممکن بھی نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ہی علم عطا نہیں کیا، بلکہ ہم اس کے قائل ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ اچھا، اب جیسا کہ پیچھے آپ نے سنا کہ علم غیب ذاتی یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر مخلوق کے لیے چاہے نبی ہو، صحابی ہو، ولی ہو، اہل بیت کے افراد میں سے
کفر ہے، اور ایسا دعویٰ کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور دیگر انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا، اس کا مطلقاً انکار بھی کفر ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو یا کسی مخلوق کو علم غیب عطا نہیں کیا، بالکل عطا نہیں کیا، یہ بھی کفر ہے، اور ایسا کہنے والا بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی علم غیب عطا کیا، ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اس کا علم بھی دیا ہے، اور جو ہوگا اس کا علم بھی اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ نظریہ ظہوریات و سنت میں سے ہے، اس کا انکار کرنے والا بندہ بدعتی اور گمراہ۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیک وقت سارا علم غیب عطا نہیں کیا، بلکہ آپ کو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ علم غیب عطا کیا گیا۔ 23 سال کے عرصے میں نزول قرآن ہوا ہے، قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو اس 23 سال کے عرصے میں آقا مطہر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی بڑھتا تھا۔ جب قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہوئی ہے، اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی مکمل ہو گیا۔ لہذا اگر کوئی بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ما کان وما یکون کا منکر ہے، وہ بندہ بدعتی اور گمراہ ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب میں قرآن پاک سے کچھ آیات پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو علم غیب کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر دو طرح کیا جاتا ہے۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ سورہ انعام ہے، اور اس کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں خود ہی غیب نہیں جان لیتا، میں خود ہی غیب نہیں جان لیتا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 59 ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اس آیت کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بندہ غیب نہیں جانتا۔ اسی طرح تیسری آیت ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اے محبوب تم فرماؤ اگر میں خود ہی علم غیب جان لیتا تو میں بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا، مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اس آیت کے اندر بھی بظاہر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں ہے، لیکن آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے محبوب تم فرماؤ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جو کچھ غیب ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ وہ
کہ ان آیات کے اندر سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی نفی نہیں کی ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ذاتی علم صرف میرے سارے مل کے بولے ذاتی علم صرف اللہ کے عطا کیے بغیر کسی مخلوق کو ایک حرف کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں ان سب کے پاس جتنا علم ہے وہ سارا اللہ کا عطا کیا، اللہ کے بتائے بغیر، اللہ کے سکھائے بغیر، اللہ کے عطا کیے بغیر کوئی بھی ایک حرف کا مالک نہیں، ایک حرف کا علم جاننے والا نہیں۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا بتایا ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے امام اہل سنت نے علم غیب کے موضوع پر 4 سے زائد کتب لکھی، ان میں آپ نے اس نظریے کو روز روشن کی طرح واضح کر کے رکھ دیا۔ ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں تمام انبیاء کا علم، تمام فرشتوں کا علم، تمام جنوں کا علم، تمام انسانوں کا علم اور تمام مخلوق کا علم اگر جمع کیا جائے تو وہ اللہ کے علم کے سمندر کا کروڑواں قطرہ بھی نہیں۔ یعنی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کر دیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ صرف نبی پاک کا علم نہیں بلکہ ساری مخلوق کے علم کو اگر ملا دیا جائے تو وہ اللہ کے علم کا جو سمندر ہے اس کا کروڑواں قطرہ بھی نہیں۔ اللہ کے ساتھ برابری تو دور کی بات، اللہ کے علم کے سمندر کا کروڑواں قطرہ بھی نہیں بنتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، اور اس پر قرآن کریم کی آیات قطعیہ دلالت کرتی اور احادیث صحیحہ وہ دلالت کرتی ہے۔ حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلالت کرنے والی جو احادیث ہے ان کا شمار کرنا ہی ممکن ہے، وہ شمار سے باہر اس قدر زیادہ فرماتے ہیں باہر سے خار موجود ہے اس بات پر کہ سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب بتایا ہے۔ اب اس پر کچھ آیات سمجھ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 4، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر بندے کو غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اسے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت، اب اس لیے میں 2 آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم غیب عطا کیا ہے۔ یہ سورہ ہود ہے، سورہ یوسف، اس کی آیت نمبر 96 حضرت یعقوب کے بارے میں ارشاد ہے۔ جب حضرت یوسف کے بھائی مصر میں حضرت یوسف سے ملتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ والد گرامی میری یاد میں روتے رہے اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو وہ اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، اس آپ کی قمیض ہی ہاذا فاطمہ ولا وجہ ابی یات بصیرہ، یہ میری قمیض لے جاؤ والد محترم کی آنکھوں میں ڈالنا، کیا ہوگا؟ یات بصیرہ، ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گا۔ اب وہ ان کا بھائی یہودا
جب انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کہا گیا اور ان کی خون آلود قمیض لا کر اپنے والد کو دی تھی تو وہ قمیض بھی یہودا لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ پہلے دکھ بھی میں نے پہنچایا تھا، اب یہ قمیض بھی میں لے کر جاؤں گا جس کی وجہ سے والد صاحب کی آنکھوں کی روشنی ہوتا ہے۔ تفاصیر میں ہے کہ 240 میل کا فاصلہ تھا، یہ پیدل ہے، اور شوق کا حال یہ تھا 7 روٹیاں لے کر چلے تھے کہ راستے میں کھاؤں گا، وہ 7 روٹیاں مکمل ہونے سے پہلے یہ والد گرامی کے پاس پہنچ جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہاں سے وہ قمیص لے کر نکلتے ہیں، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ۔ ادھر وہ قمیص لے کر نکلتے ہیں، ادھر حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 240 میل کا فاصلہ ہے اور نبی کے سننے کی طاقت لے کے ادھر سے قمیص لے کے چلے۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، لوگوں میں یوسف کی خوشبو سن رہا ہوں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ آیت جس کی طرف بھلے کے آنا چاہ رہا تھا گیپ پر جو دلالت کرتی ہے، حضرت یعقوب کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ اللہ بار بار فرماتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ جب وہ خوشخبری لے کر آنے والا آیا اور اس نے اس قمیص کو والد کے چہرے پر ڈالا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، ان کی بصارت لوٹ آئی، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ اب حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ قال أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ کی عطا سے جانتے۔ اب دیکھیں وہ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، میں اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں کیا مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ میں وہ ساری باتیں جانتا ہوں اور اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ اپنے محبوبوں کو اپنے رسولوں کے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ دوسری آیت یہ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 49 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جاری ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی علم غیب جانتے تھے اور اس کا دعویٰ بھی کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں، اور اللہ نے ان کے اس دعوے کو قرآن کے اندر ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اپنی قوم سے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ جہاں علی پور میں جامع مسجد امیر حمزہ میں بیٹھے ہیں، بننا مدنی ٹون ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، کیا آپ میں سے کوئی بندہ بتائے گا کہ میں ابھی جب گھر سے نکلا ہوں تو کیا کھا کے آیا ہوں اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں؟ کیا کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ کوئی بندہ، یہ میرے ساتھ 3-4 دوست آئے ہیں، یہ تو میرے ساتھ آئے ہیں، ان میں سے بھی کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ میں کیا کھا کے آیا ہوں اور کیا چھوڑ کے آیا ہوں۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تم اپنے گھروں میں چھوڑتے ہو۔ بھائی گھروں میں کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہی تو علم غیب ہے۔ اور کہاں سے بتاتا ہوں؟ اللہ کے بتانے سے، اللہ کے سکھانے سے بتاتا ہوں۔ اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے بتا رہا ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، بلکہ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن اللہ کے بتانے سے، اللہ کے ادا کرنے سے بتاتا ہوں کہ کیا کھا کے کیا پیچھے چھوڑ دیا۔ تیسری آیت کریمہ جس
غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ سورۃ الہود ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 49۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، ما كنت تعلمها انت، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے۔ بھائی اگر رسول اللہ کا علم غیب ذاتی ہوتا تو وہ اللہ کے بتائے بغیر جانتے، لیکن ان کا علم غیب ذاتی نہیں تھا بلکہ عطائی ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ معلوم ہوا پہلے تو نہیں جانتے تھے، لیکن جب اللہ نے بتا دیا تو اب ہر چیز جانتے ہیں۔ چوتھی پانچویں آیت کریمہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الجن پارہ نمبر 29 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 26 27۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ فرمایا کہ غیب کا جاننے والا وہ اپنے غیب پر کسی ایک کو مطلع نہیں کرتا، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، یعنی غیب کا جاننے والا عالم الغیب اللہ وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اپنے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس پر اپنا غیب ظاہر فرما دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ چھٹی آیت یہ سورۃ التکویر ہے، پارہ نمبر 30 ہے، اس کی آیت نمبر 24۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، لوگوں سنو میرا محبوب میرا حبیب میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، جب بھی اس سے سوال کیا جاتا ہے یہ بتاتا ہے۔ اور ابھی میں حدیث پڑھ کے سناؤں گا کہ نبی پاک سے جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے بتایا ہے اور غیب کا علم بتایا ہے، فرمایا وہ غیب کا علم بتانے میں بخیل ہے نہیں۔ اچھا اب اس میں دیکھیں یہ ذرا غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر ہوا زمین کا جو مرجع وہ اللہ کی ذات ہے، اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس زمین کا مرجع اللہ کی ذات ہو تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو پھر بتائیں اللہ نے غیب کس کو بتایا؟ اللہ غیب بتانے میں بخیل ہے، بخل نہیں کرتا، تو پھر اس نے غیب کس کو بتایا ہے؟ اپنے نبی کو بتایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور اگر اس زمین کا مرجع سرکار کی ذات ہے، اب مانا یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ آپ نے غیب کس کو بتایا ہے؟ اپنے صحابہ کو بتایا ہے، اپنے صحابہ کو بتایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صحابہ کو اور اولیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بخاری سے دکھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہاں علم غیب عطا فرمایا۔ میں ابھی انشاءاللہ بخاری سے ہی تقریباً 4
کوشش کروں گا اور آپ دیکھیں سنیں اور انصاف کریں کہ کیسی صریح احادیث موجود ہے اس بات پر کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے غیر کر دیا۔ پہلی حدیث پاک جو امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ان طارق بن شہاب قال سمعت عمر یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں میں نے سنا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور جو مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، منبر کا جلوہ افروز ہوا اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ کیا فأخبرنا عن بدء الخلق، آپ نے مخلوق کی ابتدا سے بیان کرنا شروع کیا۔ یعنی ہمارا جو نظریہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں اور جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، تو آپ نے مخلوق کی ابتدا سے بیان کرنا شروع کیا۔ حتی دخل اہل الجنۃ منازلهم، آپ نے اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا حتیٰ کہ جنہوں نے جنت میں جانا تھا وہ جنت میں داخل ہو گئے، جنہوں نے جہنم میں جانا تھا وہ جہنم میں داخل ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ بیان کرتے رہے یہاں تک کہ زور کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ منبر سے اترے، آپ نے زور کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر کھڑے بیان کرنا شروع کیا۔ عصر کا وقت ہو گیا، آپ منبر سے اترے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر کھڑے ہوئے بیان کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی سارا دن یہ نشست جاری رہی اور اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے خلق سے لے کر جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بیان کیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی ساتھ فرمایا جس نے جتنا یاد رکھنا تھا اتنا یاد رکھا تھا، جتنا بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ اور فرماتے ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا وہ بندہ شمار کیا جاتا تھا جو اس دن کے بیان کو سب سے زیادہ یاد کرتا۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک سے، بخاری کی حدیث سے، صحیح حدیث سے ہمارا یہ نظریہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہو چکا ہے اس کا علم بھی عطا کیا، جو ہونے والا ہے اس کا علم بھی عطا کیا۔ دوسری حدیث پاک جو کہ بخاری شریف کے اندر ہی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک انس بن مالک حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد احد وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اسقط احد فانما عليك نبي وصدیق وشہیدان۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے اور حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ جب آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے تو وہ وجد کرنے لگا، خوشی منانے لگا، جھومنے لگا، ہلنے لگا۔ تو آپ نے اس کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اسقط احد، اے احد رک جا، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ ابھی فاروق اعظم شہید نہیں ہوئے، عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، سرکار کے ساتھ کھڑے، ابھی آقا کونین کا وصال نہیں ہوا، آپ کا وصال ہونا ہے، اس کے بعد صدیق اکبر کا وصال ہونا ہے،
لیکن آپ کو اس سے پہلے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کو عثمان غنی کو شہادت کا مرتبہ تھا. اب بتائیے یہ غیر کا علم نہیں ہے کیا کہ ابھی 20 سال بعد جا کر ایک کام ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے کہ ان دونوں کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ تھا. اسی طرح ایک اور روایت جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شہر کے فتح ہونے کی خبر دی. ارشاد فرماتے ہیں حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آپ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یفتح الیمن فیاتی قوم یبسمون فیتحقنون بعلیہم ومن اطاعهم والمدینہ خیر لهم لو كانوا یعلمون. ارشاد فرمایا کہ یمن فتح ہوگا, کچھ لوگ آئیں گے وہ اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ماتحتوں کو لے کر یمن میں چلے جائیں گے, حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ یہ جانتے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ شام فتح ہوگا, کچھ لوگ آئیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ماتحتوں کو لے کر شام چلے جائیں گے, حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ جانتے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ عراق فتح ہوگا, کچھ لوگ آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ماتحتوں کو مدینہ سے لے کر عراق چلے جائیں گے, حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ جانتے. یمن کچھ سرکار کی ساری حیات کے اندر فتح ہوتا اور کچھ صدیق اکبر کے دور میں فتح ہوتا. باقی یہ شام اور عراق یہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوتا. ابھی فتح نہیں ہوئی, سرکار جانتے ہیں کہ یہ ملک فتح ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں سے آئیں گے اور ان کے جو عزیز و اقارب مدینہ میں رہائش پذیر ہوں گے ان کو لے کر ساتھ اپنے اپنے کو یہ غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ بھائی بتائیں گا یہ غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور حضرت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ جو حدیث پاک ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سرکار کا اتنا غیب ہے, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی ہے. قاضی اعظم کہتے ہیں کہ اہل اسلام ہی نہیں بلکہ اہل کفر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ حقیقت پر مبنی جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری حیات کے اندر خبر دی کہ شام پہ فتح ہوگا ہوا, عراق فتح ہوگا وہ بھی ہوا, یمن فتح ہوگا وہ بھی ہوا. آخری حدیث پاک سماعت کریں, یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, ذرا طویل ہے, میں اس کا خلاصہ اپنا بحث کرنا چاہوں گا, میری طرف توجہ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بارے میں کتاب الوکالہ کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لے کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ کا مال پیش کیا. آپ نے والے زکوٰۃ کا مجھے نگران مقرر کیا, مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جاؤ اور زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کرو, تم چوکیدار ہو اس کے, تم محافظ ہو, جا کر اس کی حفاظت کرو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت کر رہا تھا, رات کا وقت تھا کہ ایک بندہ آیا, اس نے زکوٰۃ کے اموال میں سے مال بھرنا یا چوری کرنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا, جب میں نے اسے پکڑا تو وہ گزر بیان کرنے لگا, کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو, میں بڑا غریب ہوں, میں فقیر ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, گھر والے بھوکے ہیں, لہٰذا تم مجھے معاف کر دو, مجھے چھوڑ دو, تمہاری بڑی مہربانی ہو. کہتے ہیں فخر نہیں کروں, میں نے اسے چھوڑ دیا.
کچھ بولا نہیں، ابھی کچھ بتایا نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ بتاؤ رات والے قیدی کا کیا بنا، رات والے چور کا کیا بنا جس کو تم نے پکڑ لیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی تو میں کچھ بولا ہی نہیں، ابھی تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں، اور رات کو میں تھا بھی اکیلا، لیکن سرکار مجھ سے بتاؤ رات والے چور کا کیا بنا؟ کہتے میں نے ایسی آقا میں نے اسے چھوڑ دیا، مجھے اس پر ترس آ گیا تھا، وہ بڑا ترلا کرتا تھا، بڑا عذر پیش کرتا تھا، تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، آج بھی رہا سبحان اللہ، وہ جھوٹا ہے، آج بھی آئے گا۔ اچھا یہ بھی جانتے ہیں کہ جھوٹا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہے۔ اب دیکھیں گا کہ کوئی ضعیف الاعتقاد بندہ ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ ان کو کیا پتا کہ آپ اس نے آنا ہی نہیں، لیکن ان کا ایمان دیکھیں کہ ایمان کہتا کیسا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ سرکار نے فرما دیا تو وہ لازمی ہے، وہ لازمی آئے گا۔ کہتے ہیں میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا، دوسری رات تھی، کہتے وہ آ گیا، اس نے بات چوری کرنا شروع کیا، میں اسے پکڑ لیا، وہ پھر اس نے وہی عذر پیش کیا، بڑا ترلا کیا، بڑی منت سماجت کی مجھے چھوڑ دو، میں بھوکا ہوں، گھر والے بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ کہتے مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب جب میں صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہی الفاظ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عرض کرتے آقا اس کو پھر ترلا کیا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار مسکرائے فرمایا جھوٹ بولتا ہے آج بھی رہتا ہے، آج بھی رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تیسری رات تھی، میں پہرے داری میں مشغول تھا، یقین تھا کہ آپ کو بھی رہتا ہے۔ اگر وہ آیا اس نے بات چوری کرنا شروع کیا، میں نے اسے بھی پکڑا۔ وہ کہنے لگا کہ کہتے میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں آج نہیں چھوڑوں، ایک مرتبہ ہوتا ہے یار، دو مرتبہ ہوتا ہے، تم تیسری مرتبہ پھر آ گئے، تمہیں شرم ہی نہیں آتی، دو مرتبہ میں نے تمہیں معاف کیا، تیسری مرتبہ پھر آ گئے، لہٰذا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اب میں تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے چھوڑوں گا۔ کہتے وہ مجھے کہنے لگا کہ ایک وعدہ، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں دنیا میں بھی نفع دے گی، آخرت میں بھی نفع دے گی، مجھے چھوڑو۔ وہ لوگ نیکیوں کے حریص تھے، نیکیوں کے حریص تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے کہا کہ بتا کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم رات کو جب اپنے بستر پر جاتے ہو تو بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ ساری رات شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور اللہ کے فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے مجھے یہ بات بتائی، چلا گیا، صبح ہوئی تو رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ بتاؤ رات ہمارے چور کا کیا بنا؟ تو کہتے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ اس نے مجھے ایک بڑی نفع کی بات بتائی ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، وہ نفع کی بات یہ تھی، یہ اس نے مجھے یہ سورہ آیت الکرسی والی بات جو یہ بتائی۔ آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ قد صدق وهو کذوب، فرمایا ابو ہریرہ اس نے جو بات کی ہے وہ سچی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا، بندہ جھوٹا تھا، بات سچی کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ تعلم من تخاطب مذ ثلاث لیال
نہیں جانتا کہ وہ چور کون ہے، جس سے مل رہا ہے 3 راتیں مسلسل، وہ نہیں جانتے کہ کون ہے۔ آقا پہلی مرتبہ دیکھا، اس سے پہلے وہ بندہ مدینے کے اندر نہیں دیکھا، آپ بتائیں وہ کون ہے؟ اب کوئی اور ہوتا ضعیف اعتقاد تو کہتا آپ کو کیا پتا کہ کون ہے، آتا میرے پاس ہے مجھے نہیں پتا تو آپ کو کیا پتا کہ کون ہے، لیکن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، آپ بتائیں کہ وہ کون ہے۔ آقا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذاک کا شیطان، تمہارے پاس 3 راتیں آنے والا شیطان تھا۔ بھائی آپ نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ کبھی اس کی بو سنی ہے؟ کبھی اس کو پکڑا ہے؟ نہیں نہ پکڑا، یعنی شیطان ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے، نہ ہم نے کبھی دیکھا، وہ ہمارے لیے غیب ہے، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سونگا ہے، نہ پکڑا ہے۔ لیکن سرکار جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے پاس 3 دن آنے والا چور جو تھا وہ کوئی اور بندہ نہیں بلکہ شیطان تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور جو گزر چکا اس کا علم بھی عطا فرمایا، جو آنے والا ہے اس کا علم بھی عطا فرمایا۔ اب رہی یہ بات کہ قرآن پاک کے اندر جن آیات میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور علم غیب نہیں جانتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 جواب۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس میں علم غیب ذاتی بنا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی دوسرا نہیں جانتا، لیکن اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی اس بات کی نفی نہیں کی کہ میں بالکل مطلقاً علم غیب جانتا ہی ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات پر اگر کسی نے آپ کے بارے میں کسی آپ سے کسی چھپی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا اور آپ نے نہ بتایا، تو یہ ممکن ہے کہ اس وقت ابھی آپ کو اس چیز کا علم عطا نہ کیا ہو، بعد میں عطا کر دیا گیا ہو، یہ ممکن ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کلی علم غیب عطا کر دیا گیا، اس سے پہلے آہستہ آہستہ آپ کو علم غیب عطا کیا جاتا رہا، اور اس کے بے شمار شواہد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظریے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ اس سے بڑی اور اہل علم کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو علم والے ہیں اپنے درجات کو بلند کر دیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ سے ڈرنے والے بھی اہل علم۔ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم کے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ایک مقام پر جو علم اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا حد کر دیا۔ 2 بھائی تھے، ایک علم حاصل کرتا تھا اور ایک کماتا تھا۔ ایک دن جو بڑا بھائی تھا جو کماتا تھا رسول اللہ کے بارے میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، علم حاصل کرتا ہے، کماتا نہیں ہے، کمائی کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر ہے، لہٰذا اس سے کہیں کہ یہ کمانے میں میرا ہاتھ بڑھایا کرے، علم حاصل کرنا چھوڑ دو اور میرے ساتھ مل کے کمایا کرے تاکہ گھر والوں کا پیٹ پاس جائے۔ یہ المیہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ جیسے بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، والدین کہتے ہیں کہ اس کو علم کیا سکھانا، ہمارے ساتھ کام کرے، 4 پیسے کما کے لائے، ہمیں بھی کھلائے، خود بھی کھائے۔ لیکن رسول اللہ نے اس بندے کو جو جواب دیا، میری طرف توجہ کیجیے گا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ اس کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تم گھر والوں کو روزی عطا فرمائے۔ یہ علم پڑھتا ہے، علم سیکھتا ہے، اس کے علم سیکھنے کی برکت سے
دیں گے تو اللہ گھر کی تنگ دستی بھی ختم کر دیں گے، اللہ گھروں کے اندر خوشحالی پیدا کر دیں گے۔ آج دیکھیں اتنی مہنگائی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اسکولوں کی فیسیں کتنی ہیں، اسکول کی فیس الگ، ٹیوشن کی فیس الگ، دیگر اخراجات الگ۔ اس تنگی کے ماحول کے اندر اور تنگی کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ایک انتہائی خوشگوار اور بڑا پیارا ماحول آپ کو عطا کیا۔ جامعۃ المدینہ کے اندر بچوں کو اسکول بھی پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی میں دین بھی سکھایا جاتا ہے، اور اس پر پورا یہ کہ کوئی فیس نہیں دی جاتی، نہ ماہانہ فیس ہے، نہ سالانہ فیس ہے اور نہ داخلہ فیس ہے، ٹوٹلی بالکل فیس بھی دیا، بغیر فیس کے 3 وقت کا کھانا بھی دیا جاتا ہے، وہ بھی فری ہے، رہائش دی جاتی ہے وہ بھی فری ہے، ٹیوشن دی جاتی ہے وہ بھی فری ہے، پڑھائی دی جاتی ہے وہ بھی فری ہے، اول سے لے کر آخر تک سارا کچھ فری ہے۔ اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں، ان میں دنیا اور ان میں دین کے زیور سے راستہ ہے۔ جن کے بچے چھوٹے ہیں اپنے بچوں کو مدرسہ مدینہ میں داخل کروائیں، قرآن کریم حفظ کروائیں، اس کے بعد جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں، عالم دین بنائیں۔ آپ کے بچے ان میں دین بھی پڑھیں گے اور ساتھ ان میں دنیا بھی پڑھیں گے، اور ایک ہی چھت کے نیچے پڑھیں گے، دونوں فری پڑھیں گے، اور آپ کے گھر کو ان کو حکمت کا گہوارہ دیں۔ کل کو جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی بچہ جس نے ان میں دین پڑھا ہوگا یہ آپ کو غسل دے گا، کفن پہنائے گا، نماز جنازہ پڑھے گا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے گا، اور ساری زندگی آپ کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا ہفتہ آپ سنتے ہیں، ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب فیضان مدینہ کے اندر ہوتا ہے، وہاں پر بھی شرکت کیا کریں۔ ہر ہفتے کو تقریباً 9:30 بجے میرا رسول مدنی چینل سے براہ راست مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں بھی شرکت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام